کہ ہمیشہ اکثریتی فتح حاصل نہیں کر سکتی، کبھی کبھی چڑیوں سے بھی شہباز مارے جاتے ہیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن اگر مارے بھی جاؤ تو فتح اکثریت کی ہو جائے گی لیکن کامیابی تمہاری ہو جائے گی۔ تو نمرود نے بھی وہی پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس پہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جو گفتگو ہوئی اس کو اگلے جمعہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اور یہاں سے ایک بڑے خوبصورت قسم کے نکات سامنے آتے ہیں۔ تو چونکہ ہم ملت ابراہیم ہیں، ہمیں قدم قدم پہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور واقعات سے نتائج حاصل نہیں کرتا اور انسان واقعات سے نتائج حاصل کرتا ہے۔ مرغی کے سامنے دوسری مرغیوں کو ذبح کر دو تو مرغی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ایک بھینس کے سامنے دوسری بھینس کو مارو تو اس کے چارہ چگنے کی سپیڈ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن انسان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور اگر انسان بھی واقعات سے عبرت حاصل نہ کرے تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، تو پھر تو تم غلاف بشر میں خلاف بشر ہو گئے ہو، تم تو حیوان ہو جس کا جلد نہیں بدل سکی، عادات اور صفات کے اعتبار سے تم حیوان ہو چکے ہو کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ واقعہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کیا تمہیں اصول فراہم کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قربانی کے واقعات، جیسے میں نے گزشتہ جو عرض کیا تھا، چونکہ اس امت کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا گیا اور ہمیں نماز میں بھی کہا گیا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو سنت ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا واجب ہے۔ تو بہرحال درود میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، سورہ ابراہیم بھی اتاری گئی، اور ہمیں ہر سال ایک دن ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے البم کو کھولنے کے لیے بھی قربانی کے نام پہ دیا جاتا ہے کہ قربانی کرو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات تمہارے ہاں ازبر ہوں اور تم ابراہیمی طریقے پہ چلو، اور پھر تمہارے ساتھ بھی وہی اللہ پاک معاملہ کرے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اگلے جمعے میں بھی آپ اسی طرح تشریف لانا۔ آج مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کچھ ایک جگہ سے غالباً کچھ مسائل کسی مسجد میں مجھے ملے تھے، میں وہ لایا تھا، وہ میں ایک دو سنا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ بعض باتیں نہ جاننے کی بنا پر غلطیاں آدمی کرتا رہتا ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے جانتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، تو سستی کا علاج تجدید ایمان ہوتا ہے، اور بعض باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کا علاج جاننا ہوتا ہے۔ ٹھہرو، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ کا دن، ابھی بیٹھو، جمعہ کا دن اس کے متعلق چند ایک مسائل، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی دینی اعتبار سے ایک سند رکھتی ہے دارالعلوم کراچی کا مدرسہ، وہاں کے مفتی اعظم کا یہ فتوے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا احکام ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں فضائل کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا تھا، انہی باتوں کو آج مسائل کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کسی بھی قسم کی تجارت، کاروبار اور خرید و فروخت جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا پہلی اذان پر ہر مسلمان کو دکان کو بند کر دینا واجب ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں بات آ چکی ہوگی، جائز نہیں ہے پہلی اذان کے بعد، اور کمائی کے ذرائع کو بند کر دینا واجب ہے۔ جس نے کمانے کے لیے کہا اسی کے احکام سے استنباط شدہ یہ باتیں ہیں۔ جمعہ کے دن بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ ان کی دکان کا ایک فرد ایسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے جہاں نماز جلدی ہوتی ہے، وہ آ کر دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا شخص دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے یہاں تاخیر سے جمعہ ہوتا ہے، اور یوں دکان برابر کھلی رہتی ہے اور کاروبار رہتا ہے۔ اس دوران میں کی گئی کمائی بھی ناجائز ہے۔ یہ لفظ ناجائز پہ میں دانستہ اس کو زور دے رہا ہوں۔ ہاں، ایسی مسجد جہاں پہلے جمعہ ہوتا ہے وہاں سب کے سب دکان بند کر کے یکمشت جمعہ پڑھ لیں اور پھر آ کے کھول لیں تو جائز ہے۔ تو یہ 8 باتیں ہیں
دھیرے دھیرے اگلی باتیں تاکہ وہ جتنی ڈوز ہضم ہو سکے. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں. ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان سے پہلے تیار ہونے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یہ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ پہلی اذان سے پہلے تیار ہونے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو فضائل کی بنیاد پہ تیار ہو جائیں تو اور، ورنہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز تو مفتیان کرام کو زیب دیتا ہے. تو بھائی گزارش ہے کہ ایک تو خود تشریف لانا، دوسرا نیکی میں دوسروں کو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے پہنچانے والے سے سننے والے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس حدیث پاک کا صحیح ادراک مجھے 2-4 دن پہلے ہوا کہ پہنچانے والے سے بھی سننے والے آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلا آپ کسی کو لے آئے، اس کے دل کی زمین میرے اور آپ کے دل کی زمین سے بھی نرم تھی، دین کے احکام کی باتوں کے بیچ گرے اور احکام اس دل نے اگا دیے. تھوڑے دن پہلے میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا تو مجھے آ کے اس نے بڑا پرتباک انداز سے ملا، شکریہ ادا کیا، بغیر وجہ بتائے. تو میں نے کہا شکریہ کس بات کا؟ کہ جی آپ نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو 2 انعامات دیتے ہیں. ایک تو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، اور دوسرا منافقت کی بدبودار موت سے اس کو بچا لیتے ہیں. تو میں نے جب یہ حدیث پاک سنی تو میں نے کہا تھا کہ جہنم سے بچنے کا یہ تو ایک شارٹ کٹ سا نسخہ ہے کہ چلو 40 دن جب اللہ کہتا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے تب پڑھوں، ویسے پڑھوں، وہاں پڑھوں. تو میرے آج 41 دن ہو گئے ہیں، میری کوئی تکبیر اولیٰ قضا نہیں. یہ اسی دور کی بات ہے، یہ چند دنوں کی، اور شہر میں. تو میں نے تو یہ بات پہنچائی تھی، لیکن پہنچانے والا ابھی تک اس پہ عمل پیرا نہیں ہو پایا، لیکن سننے والا عمل پیرا ہو گیا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کئی دفعہ سننے والے سنانے والے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آپ ریکارڈ سے تشریف لائے، ہفتہ بھر آپ کے پاس محنت کا میدان ہوتا ہے، 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، کوئی بات ہی نہیں ہے. اور مقصود یہ نہیں ہے کہ اکثریت ہو، گیدرنگ ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حق بات کوئی لے لے. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ تشریف لاتے ہیں 12:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوا کرے گا، اور 1:45 تک انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ بند کر دیا کریں. کبھی کبھی پھر وہ یوں بھی ہو جاتا ہے کہ غیر کو آنے نہ دوں، تجھ کو کہیں جانے نہ دوں، کاش مل جائے تیرے در کی دربانی مجھے. تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ چلو اچھا وقت چلتا رہے، وہ بات ایسی چل نکلتی ہے، اور بات آپ کی توجہ کی برکت سے چلتی ہے. اگر آپ توجہ سے سننا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ 12:30 کے بعد 1 بجے بھی جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی. تو یہ تاخیر میں دونوں کا تعاون شامل ہے، کچھ آپ کی غیر معمولی توجہ اور کچھ بات کا اختتام تک نہ پہنچنا. اس لیے جن دوستوں کو یہ گلہ ہے کہ یہ بات کبھی لمبی ہو جاتی ہے، اس میں قصوروار اپنی غیر معمولی توجہ کو بھی شامل کر لیں. کیوں جی؟ تاکہ پھر وہ ذرا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آئندہ کے لیے توجہ کی بجائے جمعیاں لینا شروع کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات چونکہ جم کے بات سنتے ہیں تو سننے والوں کی بےتابی کہنے والے کی زبان کو تیزی بخشتی ہے. اگر آپ نہ سننا کریں تو میرے سے بات نہیں ہو سکے گی. آپ توجہ سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے اس نیک عمل سے خوش ہو کر اللہ رب العزت میرے دماغ میں بات ڈالتے ہیں، اور باتیں جو آتی ہیں اس میں سارا عمل دخل آپ کا ہوتا ہے، میرا کوئی نہیں ہوتا. آپ نہ سنیں تو باتیں الحمدللہ نہیں آئیں گی، آپ سنیں گے تو امید تو ہے کہ 1:45 بجے تک ہم انشاءاللہ محمود 12:30 سے 1:45 اس کے لیے گزارش ہے. اور ہم وہ کبھی کبھی مجھے بھی وہ حاجی رمضان صاحب کو یہ حکم نامہ لائے تھے، تو چلو پروفیسروں سے ایسا ہو جاتا ہے.